السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راج پر. آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راج پر آفیشیل یوٹیوب چینل. دوستو، کل سے سوشل میڈیا پر تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن قومی میڈیا نے ہمیں یہ نہیں دکھایا کہ بنو واقعہ ہوا کیا تھا. جو حقائق ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے گئے، لیکن میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنو میں اصل ہوا کیا تھا، اور یہ کیسے مشتعل لوگ ہو گئے، اور ان کی پشت پناہی کہاں سے ہو رہی ہے، اور ان کو مانیٹرنگ کہاں سے کیا جا رہا ہے. ان کے پیچھے وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں. جتنے بھی خیبر پختونخوا کی جماعت ہیں سوائے ایک آدھی کے، وہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اس خیبر پختونخوا میں جو بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اس کے خلاف آپریشن ہونی چاہیے. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ کی کوئی گنڈا پور ہے، ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ٹارگیٹ بناؤ اسکولز کو، آپ ٹارگیٹ بناؤ ہسپتالوں کو، اور یہ بھی تاثر نہ جائے اور اپنے اوپر بھی یہ معاملات نہیں لو تاکہ لوگ ہم سے متنفر نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بنو میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد مشتعل افراد کو اور دیش دے رہا تھا اور انہیں اکسا رہا تھا کہ آپ آگے بڑھیں. جب پاکستان کے اس حالات اس نہج پہ آ جائیں، اور میں آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی بالکل بھی معاملہ نہیں ہے جس کو آپ کھینچ رہے ہیں کہ پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو کس طرح پاکستان سے الگ کیا جائے. جو ان کا منصوبہ ہے، جو ان کی رتھا بندی ہے، وہ کھل کر اب سامنے آ چکی ہے. منظور پشتین جو پشتون تحفظ موومنٹ کی جو تنظیم چلا رہا ہے، ان کو افغانستان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور افغانستان کو یقیناً بھارت فنڈنگ دے رہا ہے، اور وہ کھل کر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا ایک جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، اور افغانستان کے جھنڈے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے ادوار میں 4000 طالبان کو، جنگجوؤں کو رہا کیا گیا تھا. ایک ہوتا ہے کہ بیڈ طالبان، ایک ہوتا ہے گڈ طالبان. کے کانسیپٹ نے ہم نے جو ہے وہ ذہنوں میں بٹھا کر رکھا ہے کہ یہ جنگجو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں آباد ہوں گے. جماعت اسلامی ان کو بیک اپ میں ہے، اور پشتون موومنٹ ان کو بیک اپ میں ہے. اب یہ سوچ جا رہی ہے کہ بنو میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، 70,000 سے زائد ہمارے جوان اور پاکستان کے شہری شہید ہو گئے. ان کے سروں کو فٹ بال بنایا گیا اور حملے ہوئے. قربانیاں جو ہے وہ قوم نے دی، اسی لیے دی ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ افغانستان کا حصہ بن جائے. اسی لیے قربانی دی کہ وہ جو عناصر ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم کی جائے، تو آپ کا کیا کام تھا کہ بنو کی آپ جو ہے وہ کینٹ اسٹیشن پر گھستے، آپ لوگوں کو مشتعل کرتے رہے، آپ بچوں کو مشتعل کرتے رہے، آپ آگ لگاتے رہے، لیکن ایک گولی بھی پاک فوج کے جوانوں نے نہیں چلائی. یہ جو بھی منصوبہ تھا، ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ وہ مشکوک نظر آئی. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بنو میں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا. پولیس وہاں کی غائب تھی، اور جو انتظامیہ تھی بنو کی وہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئی. لوگوں کو انارکی پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا. احتجاج کا ایک مقام ہوتا ہے، احتجاج کا کوئی ایک جگہ حلقہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو متنشر کیا گیا کہ آپ منتشر ہو اور آگے بڑھو اور چھاونی پر حملے کرو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھاونی پر حملہ ہوا اور آگ لگائی گئی، لیکن ایک جوان نے بھی گولی نہیں ان پر چلائی، مشتعل افراد پر. وہ اپنے تحفظ کے لیے کھڑے رہے اور یہ املاک کو نقصان پہنچاتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے اور سارا سامان لے کر چلے گئے. یہ ہے ہمارے بنو گیٹ کے اندر حملے آوروں کا یہ
اصل جو چہرہ ہے وہ نقاب اتر چکا ہے اور بے نقاب ہو چکے ہیں، اور طالبان نے یہ منصوبہ چنا ہے کہ اس طرح پاک فوج کو کمزور کرنا ہے اور کس طرح خیبر پختونخوا پر جو ہے وہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ سارا منصوبہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے ادوار میں 4000 طالبان کو رہا کیا گیا، وہ یقیناً جنگجو کہاں جائیں گے؟ یہ نارتھ وزیرستان، اتر وزیرستان، اپر وزیرستان، میمن ایجنسی، پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان جو حلقہ ہے اور جو ڈسٹرکٹ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا، وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو مطالبہ ہوتا ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے، دوسرا مطالبہ ہوتا ہے کہ امن و امان بہتر کیا جائے۔ یہ تو وہ ہوا کہ آپ جو ہے وہ آنکھیں بھی باندھو، ہاتھ بھی باندھو اور پھر کہو کہ نہر میں تر کر دکھاؤ اور نہر میں چھلانگ لگا کے جو ہے وہ ترو، اور اس طرح کے جو حرکات ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اس طرح کے جو سیاست گھناؤنی ہو رہی ہے، یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے۔ افغانستان کے جھنڈے اٹھانے ہیں تو آپ کو افغانستان جانا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں آپریشن نہیں ہو رہا ہے، بھائی سندھ تو پہلے سے ہی مقبوضہ ہے۔ سندھ میں اگر آپ شرح دیکھیں، جو ادارہ شماریات نے بتایا ہے کہ سندھ میں سندھی اقلیت میں تبدیل ہو گیا ہے، سندھی اقلیت میں جا رہا ہے، اور باقی قومیں وہاں پر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، بہت زیادہ ہے۔ بدنیتی تو ہمارے ساتھ پہلے دن سے کی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر طالبان کس نے بنائے؟ طالبان اس ضیاء الحق نے بنائے جو 12,000 مدرسے بھی دے کر گئے، اور یہاں پر ایک ایسا جو ہے بیج بو کر گیا ہے جو اب ہم کاٹ رہے ہیں۔ اور حمید گل اس کے جو ہے وہ ساتھی تھے، اور حمید گل پشتون تھا، اسے پتہ تھا کہ پشتونوں کو اسلام کے نام پر ورگلایا جا سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سے صوفی محمد والی شریعت کا اعلان ہو رہا ہے؟ اب تو کھل کر جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ صوفی محمد فضل اللہ کا اسلامی نفاذ بھی نہیں چاہیے، بس آپریشن نہیں کرو، کیونکہ خیبر پختونخوا اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ صورتحال بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ تو آپ کی دشمنی جنرل عاصم منیر سے ہے، اور نہ ہی آپ کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ہے، آپ کی دشمنی ملک سے ہے۔ یہ کھل کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دشمنی اس پاکستان سے ہے، اداروں سے آپ کی دشمنی نہیں ہے۔ اور یہ سیاست آپ کر رہے ہو، اس کو سیاست کے تناظر میں دیکھ رہے ہو، یہ لیکن سیاست نہیں ہے۔ پاکستان کو کھوکھلا کرنا ہے جڑوں سے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنی ہیں۔ یہ سازشیں اس کا حصہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور اسی سازش میں ہم جو ہے وہ آنکھیں بند کر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنا پاکستان کے ہر شہریوں کا فرض ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے۔ آپ جب جھنڈا افغانستان کا لہراتے ہو تو آپ کے مقصد کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ ٹی ٹی پی کو مضبوط کرنا چاہتے ہو آپ کے مقصد کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ بیڈ اور گڈ جو ہے وہ طالبان کا تاثر دیتے ہو تب بھی آپ کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ جو ہے وہ اسٹریزم کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو تب بھی آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کا مضمون کیا ہے، آپ کس مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔